بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، ایمان سے متعلق باتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اس کتاب کی فصل اول کی کئی ایک حدیثیں معقول میں گزر چکی، آگے کی احادیث یہاں سے ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان کا مختصر تعارف میں معقول میں بتا چکا ہوں۔ قال نہیں، وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، یہاں سے حدیث ہے وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سلاسم من کنہ فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ ہوں، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لے گا۔ بیٹا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے مراد ہے ایمان اور اسلام کا کمال، یعنی جس کے اندر وہ تین خوبیاں ہوں اس کا ایمان اور اسلام کامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مٹھاس سے مجازن مراد کمال ہے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ حلاوت سے مراد واقعی مٹھاس اور واقعی لذت ہے، کیونکہ جیسے جسمانی غذاؤں کی لذت ہوتی ہے، ایسی جو روحانی غذائیں ایمان و عمل، اس میں بھی لذت ہوتی ہے، مگر اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے انسان کی روح کا درست ہونا ضروری ہے۔ جیسے جسمانی غذاؤں کی لذت محسوس کرنے کے لیے انسان کے حواس اور اعضاء کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی کی روح خراب ہو تو اس کو دوا دی جاتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے اعضاء جوارح خراب ہوں تو اس کو صحیح کیا جاتا ہے تاکہ لذت محسوس کر سکے۔ تو اللہ پاک کے محبوب نے یہاں پر ان دواؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ تین دوائیں سرکار نے یہاں بیان فرمائی کہ جو وہ تین دوائیں کھا لیتا ہے تو اس کے اندر کا جو روح کا مرض ہے وہ مرض ختم ہو جائے گا، اور اسے ایمان کی لذت اور مٹھاس واقعتاً محسوس ہونے لگے گی۔ اب وہ تین اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف تو وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔ اس کی تفصیل پچھلی حدیث کے ضمن میں گزر گئی۔ بس یہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور رسول سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی میں آتی ہیں، جیسے قرآن، خانہ کعبہ وغیرہ، ہے نا، کہ ان سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہ دنیاوی چیز نہیں کہلائے گی۔ دنیاوی چیز ان کے علاوہ ہیں، وہ ہیں، ان سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ تو پہلی تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، بلکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرو تو اسے بتا دو کہ میں تم سے خدا واسطے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی تم سے مخلصانہ محبت کرے۔ اس میں جتنی بھی اچھی محبتیں ہیں وہ سب شامل ہیں، جیسے علماء سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، استاد سے محبت کرنا، پیر و شیخ سے محبت کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، مساجد و مدارس سے محبت کرنا، یہ تمام محبتیں مقبول ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جو محبت اپنے نفس کے لیے ہو وہ محبت مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بندہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نانوائی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ روٹیاں اچھی پکا کر فقراء کو کھلائے تو یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے، اور اگر کوئی عالم سے محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس سے مجھے کچھ مال حاصل ہو جائے تو یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کفر سے جب اللہ پاک نے بچا لیا، ایمان کی ہدایت دے دی، تو اب دوبارہ کفر کرنے کو
آگ میں ڈال دیے جانے سے زیادہ سخت سمجھے۔ آگ میں ڈال دیا جائے اس کو آسان جانے، لیکن دوبارہ کفر کرنے کو اس سے بھی زیادہ سخت جانے۔ یعنی کفر چھوڑنے کے بعد کفر کی نفرت انتہائی درجے کی سینے میں ہو، کہ مجھے آگ میں ڈال دیا گوارا ہے مگر کفر کرنا گوارا نہیں ہے۔ جب اس درجے کی نفرت کفر سے ہوتی ہے، اس درجے کا کفر سے بیزاری انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو اس کو ایمان کی مٹھاس اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر وہ ہوں ان کے ذریعے وہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو پا لے گا۔ پہلا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلا وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک باقی تمام سے زیادہ محبوب ہوں۔ ومن احب عبدا لا يحبہ الا للہ، اور وہ شخص جو کسی بندے سے محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو مگر صرف اللہ کے لیے۔ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، اور وہ شخص جو دوبارہ کفر میں لوٹنے کو بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے کہ وہ اپنے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن عباس ابن عبد المطلب قال، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حدیث حضرت عباس ابن عبد المطلب سے مروی ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، جو عمر میں حضور سے 2 سال زائد تھے، یعنی ان کی پیدائش حضور سے 2 سال پہلے ہوئی، لیکن ادب اتنا کرتے تھے چچا ہونے کے باوجود بھی کہ اگر کوئی پوچھتا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں، تو کہتے کہ بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، بس میری عمر 2 سال زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ مقام و مرتبے میں اللہ کے رسول بڑے ہیں، عمر میں بڑا ہوں، یہ بھی نہیں کہتے تھے۔ کہتے بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، بس میری عمر 2 سال زیادہ ہے۔ یہ تھا ادب کہ چچا ہے، نبی ان کے بھتیجے ہیں رشتے میں، مگر پھر بھی وہ بھتیجے کی جہت سے کبھی نہیں دیکھتے، ان کو اپنا نبی جانتے ہیں، ان کو قبلہ ایمان جانتے ہیں، قبلہ ایمان مانتے ہیں۔ ایسا ہی سرکار حضور مفتی اعظم ہند اور حضرت حسنین ملت کے درمیان تھا کہ حسنین ملت ان سے عمر میں بڑے تھے سرکار مفتی اعظم ہند سے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا مفتی اعظم ہند بڑے ہیں؟ تو کہا کہ بڑے تو مفتی اعظم ہند ہی ہیں، میں بس کچھ سال پہلے زمین پر آ گیا، میں کچھ سال پہلے دنیا میں آ گیا۔ تو یہ ادب کا انداز ہوتا تھا بزرگوں کے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی والدہ ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر حریر اور دیباج کا ریشمی غلاف ڈالا تھا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، بلکہ بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے، مگر مجبوری میں بدر میں کفار کے ساتھ آ گئے تھے۔ 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وعن عباس ابن عبد المطلب، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی لذت چکھ لی اس شخص نے جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد عربی کے رسول ہونے پر۔ اب یہ کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بسر و چشم قبول کر لیا، جو اللہ کی قضا پر راضی ہو گیا، تو وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔
اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب اس کے تمام احکام کو تسلیم کر لیا، کسی بھی حکم پر چو چرا کیے بغیر۔ اور محمد عربی کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ کہ حضور کی تعظیم اور توقیر کو فرض جانا وہ کرتا رہا، اور ہر اس چیز سے محبت کی جو چیز حضور سے نسبت رکھتی، آپ کی سنتوں پر عمل کیا، اولاد سے محبت کی، آپ کے شہر سے محبت کی۔ یہ مراد ہے سرکار کو نبی سرکار کے نبی ہونے پر راضی ہونے سے۔ تو جو ایسا ہوا اس نے ایمان کی لذت اور حلاوت پائی۔ اب یہ کہ اس حدیث میں یہ تین چیزیں ذکر ہیں، اور اس سے اوپر جو حدیث تھی اس میں بھی تین چیزیں ذکر ہیں، اور دونوں کا نتیجہ بتایا گیا کہ جو اس سے متصف ہے وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پالے گا۔ تو بیٹا یہ اوپر تین کا ذکر ہو، یہ نیچے تین کا ذکر ہو، یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ یہی تین ہے کہ جو جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، بلکہ بتانا یہ کہ کئی چیزیں ہیں، اوپر کی تین بھی ہیں اور نیچے کی تین بھی ہیں۔ یہ جیسے سے اچھے اخلاق اس کے اندر ہوں گے وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ہے نا؟ تو حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے مروی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد عربی کے رسول ہونے پر۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قسم یاد فرما کر یہ بات کہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے کسی بھی شخص نے جس نے میرے بارے میں سنا، وہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، جس کو بھی میری تبلیغ، میرا پیغام، میری نبوت کی اطلاع پہنچی، جس نے میرے بارے میں سنا، پھر جو میں دین لایا اس پر ایمان لائے بغیر، میری تصدیق کیے بغیر مر گیا، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ من حاضر امہ فرمایا حضور، من حاضر امتی، امت سے مراد یہاں پر امت دعوت ہے، یعنی وہ تمام لوگ جن کی طرف حضور کو مبعوث فرمایا گیا، امت دعوت مراد ہے۔ اور یہاں یہودی اور عیسائی کا ذکر یہ بطور بعض افراد کے ہے، کیونکہ جب یہودی اور عیسائی پر بھی ضروری ہو گیا کہ وہ ایمان لائے حضور پر، اگر اسے نبوت کی آپ کی اطلاع ہو جائے، تو باقی جو مشرکین ہیں وہ تو بدرجہ اولیٰ ان پر لازم ہوگا، کیونکہ یہودی اور نصرانی کم سے کم کسی دین سماوی، کسی نبی کی تصدیق تو کرتے ہیں۔ جب ان پر لازم ہے تو جو سرے سے کسی کی تصدیق ہی نہیں کرتے، کوئی آسمانی دین ہی نہیں مانتے، ان پر تو وہ درجہ اولا لازم ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مخلوق پر لازم ہے۔ جس پر اللہ کی اطاعت لازم ہے اس پر حضور کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع نہ پہنچے وہ معذور سمجھا جائے گا، اس کے نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ موحد ہو، خالق اور اللہ کو ایک مانتا ہو، ہے نا؟ تو اس زاویے سے دیکھیں تو یہ دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی بھی، کیونکہ ان دونوں حضرات کا وصال حضور کے اعلان نبوت سے بہت پہلے ہو چکا، تو ان حضرات کو آپ کی نبوت کی اطلاع نہیں پہنچی، اور وہ چونکہ موحد تھے لہذا وہ مغفور ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اور بعض احادیث میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے ان کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، وہ حضور پر ایمان لائے اور اس کے بعد اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، امام شامی نے بھی مستقل رسالہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی شمول الاسلام لآباء الکرام
کے نام سے پورا رسالہ لکھا ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ صرف حضور کے والدین ہی نہیں بلکہ حضور کے سلسلہ نسب میں جتنے بھی آبا و اجداد، امہات و جدات ہیں، آپ کے والدین سے لے کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام تک، وہ سب موحد تھے، ایمان والے تھے، ہے نا؟ تو یہ اس زاویے سے دیکھیں تو دلیل بنے گی ایمان ابوین کریمین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم کہ جان محمد جس کے دست قدرت میں ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، نہیں سنا یا نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی اس امت میں سے یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی، ثم پھر وہ مر جائے ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، الا کان من اصحابنا، مگر یہ کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا، سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اس امت میں سے کسی یہودی یا عیسائی یا نصرانی نے میرے بارے میں سنا، پھر وہ مر گیا اور اس پر ایمان نہیں لایا جو میں لے کر آیا تھا، کانا من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، یمن کے قبیلہ بنی اشعر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اشعری کہا جاتا ہے۔ قدیم الاسلام یہ صحابی ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف کی ہے۔ یہ بصرہ کے حاکم بھی رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی تھی، حضرت علی نے ان کو ہی اپنا پنچ اور حکم بنایا تھا۔ تریپن ہجری میں غالباً آپ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ پہلا وہ شخص رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، پہلا وہ کتابی شخص جو ایمان لایا اپنے نبی پر اور پھر ایمان لایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور پھر حضور پر ایمان لانے کا۔ لیکن بیٹا پہلے ایمان کا جو ثواب ہے نا، وہ دوسرے ایمان پر موقوف ہے، کہ اگر وہ حضور پر ایمان لاتا ہے تو پہلے ایمان کا ثواب ملے گا، اور اگر حضور پر ایمان نہیں لایا قصدن تو پہلے ایمان پر ثواب ملنا درکنار وہ جہنم کے دائمی عذاب میں پڑے گا، کیونکہ جس نے حضور کا زمانہ پایا، نبوت کی اطلاع ہوئی، اس کا سابق انبیاء پر ایمان تبھی معتبر ہے جب وہ حضور کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لے آئے، ورنہ وہ قطعاً معتبر نہیں ہے اور قطعاً انسان مسلمان نہیں ہوگا، جیسے کہ اس سے اوپر والی حدیث میں ابھی آپ نے سنا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت ہے کہ پہلا بھی ایمان پر ثواب مل رہا ہے، ورنہ اگر شرعی زاویے سے دیکھیں تو کوئی بھی کتابی ایسا نہیں جس کا پہلے کا ایمان صحیح ہو، نہ یہودیوں کا پہلے کا ایمان صحیح ہے، نہ سرکار کے زمانے میں جو نصرانی تھے ان کے پہلے کا ایمان صحیح ہوگا، کیونکہ وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے یہودی، اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتے، تو غلط طریقے سے ایمان رکھ رہے تھے نا۔ لیکن حضور پر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، تو ان کے پچھلے ایمان پر بھی ان کو ثواب ملے گا، کہ اگرچہ ان کا ایمان غلط تھا مگر کم سے کم ایک نبی کو تو وہ سچا جانتے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو تو سچا جانتے تھے، ان کی کتابوں کو تو حق سمجھتے تھے، اس جہت سے اس کے ایمان پر ثواب ملے گا، تو ان کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔
فرمایا رجل من اہل الکتاب آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد، کہ پہلا وہ کتابی شخص جو ایمان لایا اپنے نبی پر اور پھر ایمان لایا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور دوسرا وہ غلام جو ملک ہو کسی کی، جب وہ اللہ کا اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کر دے تو اس کے لیے بھی دوگنا ثواب ہے۔ یعنی یہ غلام چند مالکوں کے درمیان مشترک تھا تو وہ ان سب کی خدمت بھی کرتا ہے، اور جو اللہ کا حق اس پر ہے، فرائض جو ہیں وہ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے دوگنا ثواب، ایک تو مالکوں کی خدمت کرنے کا اور دوسرا اللہ کے حق ادا کرنے کا۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور دوسرا وہ مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کا حق اور اس اپنے آقاؤں کا حق ادا کرتے ہیں۔ ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عاتقها فتزوجها فله أجران۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی تھی جس سے وہ وطی کرتا تھا، تو اس نے اس کو اچھا ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی دوگنا ثواب ہے، ایک تو اچھی تعلیم و تربیت اور آزاد کرنے کا، اور دوسرا اس سے نکاح کرنے کا۔ بعد نے فرمایا کہ ایک ثواب اچھی تعلیم و تربیت کا ہے اور دوسرا ثواب اس کو آزاد کرنے کا ہے۔ بہرحال اس شخص کے لیے دو گنا ثواب ہے، اور ویسے اگر الگ الگ کریں تو اس کے لیے تین ثواب حدیث سے سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک تو تعلیم و تربیت کا ثواب، دوسرا آزاد کرنے کا ثواب، اور تیسرا اس سے نکاح کرنے کا ثواب۔ ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران، متفق علیہ۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس باندی ہو جس سے وہ بتی کرتا ہے، تو اس نے اسے ادب دیا، فاحسن تعدیبہ تو اچھا ادب دیا، وعلمها اور اسے تعلیم دی، فاحسن تعلیمہ تو اچھی تعلیم دی، ثم عتقها پھر اسے آزاد کر دیا، فتزوجا پھر اس سے نکاح کر لیا، فلہ اجران تو اس کے لیے دو ثواب ہے، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، یعنی جہاد کرتا رہوں، حتی یشہدوا، بیٹا یہاں حتی انتہا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیل کے لیے، علت اور غرض بتانے کے لیے ہے کہ جو اللہ پاک نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اس کی علت اور مقصد مجھے یہ بتایا کہ لوگ کلمہ پڑھنے والے بنے، یعنی لوگ مسلمان ہوں، یہ مقصد ہو جہاد کا۔ میرے جہاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ملک گیری یا حکومت حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، دین پر آئیں، اس لیے جہاد ہو۔ انتہائے غایت کے لیے بیٹا حتیٰ کو اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ انتہائے غایت کے لیے مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ اب اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور نماز وغیرہ کرنے لگا تو اب اس سے جہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہے نا، یہ معنی ہوگا انتہائی غایت کی لیے ماننے کی صورت میں، کہ جہاد کی منتہا یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے اور نماز وغیرہ قائم کر لے۔ حالانکہ جہاد کی یہ منتہا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے جو کلمہ پڑھیں گے، نماز روزہ رکھیں گے، اس کے باوجود بھی ان سے جہاد کیا جائے گا، جیسے کہ مرتدین کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے جہاد کیا جائے گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا، جبکہ مسلمہ کذاب کی فوج میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو اسلام سے مرتد ہو کر پہنچے تھے، ہے نا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کیا جائے گا، اور اس لیے کیا جائے گا کہ لوگ کلمہ پڑھیں اور دین پر آئیں۔ جو مشرکین عرب ہیں، عرب کے مشرک، ان کے لیے صرف دو ہی حکم ہیں، یا تو وہ اسلام لے آئیں یا پھر قتل و قید کے لیے تیار رہیں۔ جزیہ کا حکم ان کے لیے نہیں، مشرکین عرب کے لیے۔ ہاں، عرب کے جو اہل کتاب ہیں اور عجم کے جتنے بھی کافر ہیں، مشرک جتنے بھی ہیں عجم کے، ان سب کے لیے تین حکم ہیں۔ سب سے پہلا، اسلام لے کر آئیں، نہیں لاتے ہیں تو جزیہ دیں، ٹیکس دے کر رہیں، اور یہ بھی نہیں رہتے ہیں تو پھر قتل اور جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اور جو مرتد ہے اس کے لیے صرف ایک ہی حکم ہے کہ وہ ارتداد سے توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس سے نہ جزیہ قبول کیا جائے گا، ہے نا، اور نہ کچھ اور قبول کیا جائے گا، بلکہ اب اس کو قتل کیا جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا۔ ایک ہی حکم ہے، قتل۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ مخلصانہ ایمان لے آئے، نماز وغیرہ سب قائم کرنے لگے، تو اب اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو جائے گا، کہ بلا وجہ اس کا خون بہانا یا مال لینا یہ سخت حرام ہوگا، کیونکہ جب وہ ایسا ہو گیا تو وہ اسلام کے امن میں آ گیا، اسلام کی حفاظت میں آ گیا، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو وہ گویا اسلام کے عہد کو، اسلام کی حفاظت کو توڑتا ہے۔ لیکن اس میں حضور نے فرمایا اللہ بحق الاسلام، کہ اس کا خون اور جان محفوظ تو ہو گئی مگر اسلامی حق کی وجہ سے، یعنی اسلامی حق کی وجہ سے اگر اس کی جان جائے یا خون بہانا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ مثلا مسلمان نے کسی کو عمدن دھاردار چیز سے قتل کر دیا تو اس پر قصاص متعلق ہوگا، اب اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن قصاص میں قتل اسی لیے نہیں کی جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ کلمے پڑھنے والا نہیں تھا قتل کر رہا، نہیں، اس نے عمدن قتل کیا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زنا کر لیا شادی شدہ ہو کر تو اسے رجم کیا جائے گا، تو رجم کرنا حق اسلام کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے تو قتل کیا جا رہا ہے نا؟ تو انہوں نے فرمایا حق اسلام کی صورت میں جو خون بہایا جائے گا وہ باقی رہے گا، باقی اس کا خون اور اس کا جان، اس کا مال سب محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں تاکہ وہ شہادت دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تو جب وہ ایسا کریں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو وہ اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام بغیر اسلامی حق کی وجہ سے، وحسابهم علی اللہ اور ان کے عمل کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، الا ان مسلما مگر یہ کہ امام مسلم نے لم یذکر الا بحق الاسلام، الا بحق الاسلام کی اسلام کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔ وعن انس انه قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا وذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته رواه البخاری۔ بیٹن، ہر زمانے میں اسلام اور ایمان کی علامتیں مختلف رہی ہیں۔ جب کوئی بھی حکم نہیں تھا، عملی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ایمان اور اسلام کی پہچان صرف کلمہ تھی۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح اس کے بعد جب تک نفاق وغیرہ ظاہر نہیں ہوا تھا کلمہ پڑھنے والوں میں، تو یہ پہچان بتائی
جب تک کوئی فرقے نہیں تھے تو پہچان بتائی کہ جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جب مسلمانوں میں منافقین ظاہر ہونے لگے، جو اندر سے کافر باہر سے مسلمان ہیں، تو پھر ایمان کی علامت محبت رسول کو بنایا گیا اور فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں۔ تو محبت رسول اس وقت مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان تھی، وہ آج بھی ہے لیکن اس وقت خصوصیت کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد اور بھی قومیں مسلمانوں کی طرح کچھ اعمال کرتی ہیں، جیسے بالخصوص یہود نصارہ، کہ وہ بھی نماز پڑھ لیتے، ان کی بعض چیزیں ہماری بعض چیزوں سے ملتی تھی، تو باہر کے کسی آدمی کو نئے کسی آدمی کو اشتباہ نہ ہو تو حضور نے مسلمانوں کی علامت بتا دی۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ان دونوں جملوں سے یہودی اور عیسائی نکل گئے، کیونکہ ان کی نماز اگرچہ ہے مگر ہماری نماز کی طرح نہیں ہے، ان کا قبلہ اگرچہ ہے مگر وہ ہمارا قبلہ نہیں، تو اس سے وہ نکل گئے، اس سے مسلمان ممتاز ہو گئے یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ آگے فرمایا واقعہ ذبیحتنا، اس سے اس کے ذریعے مسلمان مجوسیوں سے ممتاز ہو گئے، کیونکہ مسلمان مجوسیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے اور مجوسی مسلمانوں کا نہیں کھاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، لہذا اللہ کے ذمے کو نہ توڑو۔ یعنی وہ مومن مخلص ہے، وہ سچا مسلمان ہے، اس کا ایمان صحیح ہے، اور جب ایمان صحیح ہے تو اس کے لیے اسلام کی حفاظت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ اسے ستاتا ہے، اس کے جان اور مال پر حملہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ذمے اور اسلام کی حفاظت کو توڑتا ہے، جو کہ سخت جرم اور سخت معصیت ہے۔ اس سے بعض گمراہ فرقے یہ لے کر اڑتے ہیں کہ اگر کوئی اس قدر بھی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھا لے رہا ہے، ان کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، ان کے قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، اتنا بھی کر لے رہا ہے تو وہ بھی ایمان والا ہے۔ بعض گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ایمان ان میں سے کسی بھی چیز کا نام نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کرنے کا نام ایمان ہے، نہ ذبیحہ کھانے کا نام ایمان ہے۔ یہ کیونکہ یہ تینوں عمل ہیں اور عمل ایمان کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی فرضیت کا اعتقاد، خانہ کعبہ کی قبلہ ہونے کا اعتقاد اور ذبیحہ مسلم کے حلال ہونے کا اعتقاد یہ ایمان کا حصہ ہے، مگر ان پر جو عمل ہے وہ کرنا وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تینوں کا تعلق عمل سے، اور عمل سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، اس کا ایمان سے اصلی تعلق ہے ہی نہیں، تو پھر ان تینوں میں سے کوئی ایک کر کے انسان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو جو یہ کہتا ہے وہ اصل میں حدیث کا مقصد نہیں سمجھا۔ مقصد وہ ہے جو میں نے بتایا، یہ حدیث اس وقت بطور علامت تھی، اس ظاہری عمل کے کرنے سے انسان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ انسان مسلمان ہے۔ جیسے آج کے ہمارے دور میں، ہمارے دیار میں کرتا پائجامہ داڑھی ٹوپی سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ دوسری قومیں بلکہ ہم بھی چہرے پر داڑھی سر پر ٹوپی ہے تو پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ یہی بجائے کہ اگر پینٹ شرٹ میں کوئی مل جائے، کلین شیپ ہو، داڑھی وڑی اس کی داڑھی نہ ہو اور سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، تو ہم کو نہیں پتہ لگتا یہ مسلمان ہے غیر مسلم، جب تک کہ ہم اس کا نام وغیرہ نہ سن لیں یا کوئی اور علامت اس میں اسلام کی نہ دیکھ لیں، ہے نا؟ تو پہچان ہوتی ہے ہر دور میں، اس دور میں یہ پہچان تھی تو بطور پہچان یہ حدیث ذکر کی ہے۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی ہے یا تینوں باتیں ہیں تو اتنی سی بات سے انسان مسلمان ہوگا، ایسا نہیں۔
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، کہ جو ہماری سی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، لہذا اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ اعرابی بیٹا عرب کے دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے، شہر کے رہنے والے ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے، جس عرب، اور جو دیہات کے رہنے والے ہیں ان کو اعرابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صحابی آئے تھے ان کو اعرابی حضرت ابو ہریرہ کا کہنا یہ بتانے کے لیے کہ ان کا تعلق دیہات سے تھا۔ تو دیہات کے رہنے والے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اسے کروں تو میں جنت کا مستحق بن جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، میں ایسا عمل بتا دیجیے۔ تو حضور نے ان کو عمل بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکات ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو۔ یہ 4-5 عمل حضور نے ان کو بتایا۔ اب اس میں حج اور جہاد وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک حج اور جہاد وغیرہ فرض ہی نہیں ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس لیے حضور نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب حضور نے ان کو یہ عمل بتائے اور انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ بخدا نہ میں اس پر کچھ اضافہ کروں گا اور نہ میں اس میں سے کچھ کمی کروں گا۔ یہ جملہ انہوں نے قسم کھا کر بولا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ جتنا حضور نے بتایا ہے مجھے، میں اتنا ہی پڑھوں گا، اتنا ہی عمل کروں گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ایسا نہیں کروں گا کہ فجر 2 رکعت ہے تو میں 3 پڑھنے لگوں، مغرب 3 ہے تو 4 پڑھنے لگوں، عشاء 4 ہے تو 2 ہی پڑھ لوں، ایسا نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو ایسا نہیں کہ 2 دے دوں، ایسا نہیں کروں گا، اپنی طرف سے اس پر کوئی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ یا تو یہ مراد جو بتایا میں نے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے جو احکام سنے ہیں یہ من و عن جا کر اپنی قوم کو بتا دوں گا، ان میں سے نہ کچھ میں کم کروں گا نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھاؤں گا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی حدیث کا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب حدیث کا نہیں ہے کہ اب بس اتنے ہی احکام کو میں مانوں گا، بعد میں اسلام کے احکام نازل ہوتے رہیں تو میں ان کو نہیں مانوں گا، نہ ان میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، کسی بات کے احکام کو نہیں مانوں گا، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر گئے اور اتنے وثوق اور اعتماد سے کہہ کر گئے، واپس مڑے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی مرد کو دیکھنے کا خواہاں ہو، جس کو جنتی مرد دیکھنے کی چاہت ہو، تو وہ اس مرد کو دیکھ لے جو ابھی میرے پاس سے گئے۔ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ سرکار کا علم غیب ہے، کیونکہ جنتی ہونے کا مدار ایمان پر خاتمے پر ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ جنتی ہے۔ تو حضور نے ان کو جنتی کہہ کر اصل میں ان کے ایمان پر خاتمے کی غیبی خبر بتا دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہ جنت کے مستحق ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں اتا اعرابی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دیہات کے رہنے والے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، فقال، تو انہوں نے کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ میری رہنمائی کیجیے ایسے عمل پر کہ جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال، حضور نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز قائم کر، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرتا رہے، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھ۔ قال، انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ،
لا ازید ولا حاد شیئا ولا انقص منہ، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے کہ اس پر جو آپ نے بیان کیا نہ میں کچھ اضافہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا۔ فلما ولا، تو جب وہ واپس پھر گئے، واپس لوٹے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، حضور نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جنتیوں میں سے کسی مرد کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، تو چاہیے کہ وہ اس مرد کو دیکھ لے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔